السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے اور ہمارا مستقبل روشن کرے، آمین۔ ویورز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے فائبر ورسز یوٹیوب، ڈفرینس، بینیفٹ، سب کچھ اور ڈیٹیل ایکسپلین کریں گے۔ تو ویڈیو لیکچر بہت اہم ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرانا ہے اور پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سب تک نالج پہنچ سکے، اس لیے شیئر کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویورز، آپ کے پاس کسی بھی ایک چیز کا اسکل ہونا چاہیے تاکہ آپ فائبر اور یوٹیوب پہ کام کر سکیں، اور یہ دونوں ایسے پلیٹ فارم ہیں جو لوگوں کی لائف چینجنگ ثابت ہوتے ہیں، دونوں لوگوں کی زندگی بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائبر سے بھی لوگ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، یوٹیوب سے بھی لوگ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ دونوں میں سے کون سا زیادہ آسان ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے فائدے کس میں ہیں، اور کیا دونوں کے ٹارگیٹ ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ارننگ ہوتی ہے، کیونکہ بغیر ٹارگیٹ پورے ہوئے ان میں ارننگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اسکل آپ کے پاس کسی ایک چیز کا ہونا چاہیے، چاہے فائبر ہو چاہے یوٹیوب ہو۔ اب بات یہ کہ اسکل کون سے ہونے چاہیے، تو اسکل بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگو ڈیزائنر ہوں تب بھی بات بن جائے گی، آپ پراپر گرافک ڈیزائنر ہو تب بھی بات بن جائے گی، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں تب بھی بات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ آرکیٹیکچر پہ کام کرنے کے ماہر ہیں تو بھی آپ کی بات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ گیسٹ پوسٹنگ کے بہت کام کے بندے ہیں، گیسٹ پوسٹنگ آپ کے لیے بہت آسان ہے اور آپ کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت آسانی ہے دونوں پلیٹ فارم پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مارکیٹنگ کے بندے ہیں اور آن لائن پروڈکٹ سیلنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اپنا برانڈ ہے آپ کا یا نئی بھی برانڈ ہے آپ کا، تب بھی آپ کے لیے دونوں پلیٹ فارم کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں پلیٹ فارم آپ کے لیے کسی بھی ایک اسکلس ہونے کی صورت میں اہم ہے، پر اسکل ہونی چاہیے، بغیر اسکل والے یہ دونوں پلیٹ فارم یوز نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پہلے سے کوئی سا بھی ایک اسکل سیکھ لیں، اور اس سے زیادہ بھی اسکل ہیں، یہ تو میں نے آپ کو چند اہم اسکل بتائیں، اسکل تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہنر بھی ہے تو بھی وہ کام کر سکتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں فائبر کی۔ ویورز، آپ لوگ جب فائبر پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے 7 گگ صرف ڈالنی ہوتی ہے، آپ کو 7 گگ ڈالنے کا آپشن ملتا ہے، 7 گگ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے 7 گگ جب آپ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ 8ویں گگ نہیں ڈال سکتے، اور اگر آپ کی 7 میں سے کوئی 1 گگ رینک نہ ہوگی تو آپ کو دوبارہ دوسرے اکاؤنٹ بنا کے نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فائبر پہ آپ جو 7 گگ ڈالتے ہیں، چاہے آپ 7 دن میں ڈال دیں، چاہے آپ 7 ہفتوں میں ڈال دیں، چاہے آپ 7 مہینے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک رینک کرنی چاہیے۔ اگر ایک رینک کرے گی، آپ کو آرڈر ملنے لگیں گے، آپ کا کام چلے گا، تب آپ آگے بڑھیں گے اور تبھی آپ نے کمانا ہے۔ اور اگر 7 کی 7 گگ آپ نے ڈال دی، چاہے آپ نے 7 ہفتے میں ڈالی، 7 مہینے میں ڈالی، 7 دن میں ڈالی، اور رینک نہیں کری ایک بھی گگ، تو اب آپ نہیں کما سکتے، اب آپ نئے سرے سے دوسرا اکاؤنٹ بنا کے دوبارہ سے کام کریں۔ اسی لیے لوگ فائبر پہ کہتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے فیلڈ لینی ہوتی ہے۔ جیسے لوگو ڈیزائننگ کی فیلڈ میں بہت لوگ ہیں، 2.5-3 لاکھ لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہی ہیں، تو میں اپنے ملک کی بات کروں تو ایسے میں آپ کو کون کام دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلائر کے کام میں بھی لوگ ہیں لیکن ذرا کم ہیں، اسی طرح گیس پوسٹنگ کے کام میں بھی لوگ زیادہ ہیں۔ تو آپ نے ایسی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے فائبر پہ جس میں لوگ کم ہوں، مقابلہ کمپٹیشن کم ہو، اور آپ کو منوا سکیں، اپنا ٹیلنٹ شو کر سکیں۔ اگر آپ نے ایسی فیلڈ چوز کر لی جس میں پہلے ہی 2.5-3-4 لاکھ لوگ جمع ہیں، تو ایسے میں آپ کی گگ رینک نہیں کرتی، اور بہت ہی کوئی معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کی گگ رینک کر جائے آپ کی، تو آپ کام کر جائیں، ورنہ نہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ یا ایسا ٹیلنٹ سے آپ کام کریں کہ آپ کی گگ رینک ہو جائیں، ورنہ آپ نے نئے سرے سے دوسرا اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فائبر اس لحاظ سے مشکل بھی ہے، اور فائبر کے لیے آپ کو 24 گھنٹے آن لائن رہنا پڑتا ہے، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، یا کچھ بھی ہو، جیسی بھی روٹین ہو، جیسی بھی آپ کی طبیعت ہو، آپ نے آن لائن رہنا ہے۔ کبھی بھی کلائنٹ آپ کو مل سکتا ہے، باہر کے کلائنٹ ملتے ہیں، ڈالر کی صورت میں پیمنٹ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہترین ہے، اور اگر اپنے کلائنٹ بھی ملتے ہیں تو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور شروع میں آپ کو اپنا کام دکھانے کے لیے فری میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، سروس دینی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آپ شروع سے ہی آپ اپنے منہ مانگے دام لے لیں، نہیں، آپ نے شروع میں کام ایسے بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنا کام دکھانے کے بعد آپ اپنے حساب سے اس کی پے لیتے ہیں، اور پھر کرتے 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 آپ کو بہت زیادہ ملنے لگتی ہے، اور آپ جمائے مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائبر ایک ٹف ہے، ٹف ہر چیز ہے، لیکن محنت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، صحیح لگن سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو کسی ایک چیز کا اسکل
سوچ سمجھ کے اکاؤنٹ اور اپنی فیلڈ سلیکٹ کر لیا آپ نے، اور ساتھ میں سے 1 گگ آپ کی رینک ہو گئی، اور پھر آپ کو آرڈر ملنا شروع ہو گیا، اور آپ کو باہر یورپ سائڈ سے آرڈر ملنا شروع ہو گئے، تو اب فائیور آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوگی، گیم چینجنگ ثابت ہوگی، اور آپ لاکھوں سے کروڑوں بھی کمانے لگیں گے. پہلے ہزاروں کمائیں گے، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں کمائیں گے. تو یہ ہے فائیور. ٹھیک ہے. اور فائیور پہ بہت دھیان سے، توجہ سے، دل لگا کے کام کرنا ہوتا ہے، اور 7 گگ میں ہی آپ نے 1 گگ رینک کرنی ہوتی ہے، ورنہ تو دوسرا اکاؤنٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 24 گھنٹے آن لائن رہنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، کبھی بھی کلائنٹ آ سکتا ہے، اور کبھی بھی کلائنٹ کی آپ کو ڈیمانڈ جس ٹائم جس لمٹ کے ساتھ اس نے اپنی ڈیمانڈ دی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایز اٹ از کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مارکیٹ میں بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو فائیور پروفیشنل لوگوں کا ہی ہے، اور آپ کو بہت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کلائنٹ بنانے پڑتے ہیں، اور شروع میں کلائنٹ کو فری میں بھی اپنا کام دکھانے کے لیے کام کر کے دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پر شرط یہ کہ 1 گگ رینک ہو جائے 7 میں سے، پھر جا کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فائیور آپ کا یہ رہا. اب بات کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ. اب یوٹیوب کی آسانیاں اور یوٹیوب کی کیا مشکلات ہیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو یوٹیوب سب سے پہلے تو یہ آسانی ہے کہ یوٹیوب آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہے کہ آپ 1 سال میں 4000 گھنٹے پورے کر لیں اور 1000 سبسکرائبر پورے کر لیں. ٹھیک ہے. اور 2 اسٹیپ ویریفیکیشن پہ بھی آپ کی گرین ٹک لگی ہوئی ہو، اور کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک آپ کے چینل پہ نہ آئی ہو. ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر آپ کا ٹارگیٹ یہ 1 سال میں پورا ہو جائے. اب 1 سال سے پہلے ہو یا 1 سال میں پورا ہو جائے، یا اگر 1 سال بعد بھی پورا ہوتا ہے تو آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے، مگر یہ 4 چیزیں آپ کی گرین ٹک لگ جائیں: 1000 سبسکرائبر، 4000 گھنٹے، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، اور کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک نہیں ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہو آپ کے چینل پہ. ٹھیک ہے. کوئی اسٹرائک، کوئی وارننگ وغیرہ اس طرح سے نہ ہو آپ کے چینل پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے پہلے تو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ 1 سال کا ٹائم ہے، اب آپ چاہے روز کانٹینٹ بنا کے ڈالیں، چاہے آپ کے 1 دن چھوڑ کے ڈالیں، چاہے آپ 2 دن چھوڑ کے ڈالیں، چاہے آپ ہفتے میں 2 دفعہ ڈالیں، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ ڈالیں، لیکن کانٹینٹ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یوٹیوب آسان یوں بھی ہے کہ اگر آپ، جیسے میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، اب میں تو ٹیکنیکل ٹیچر ہوں، کمپیوٹر کورسز، کمپیوٹر اسکل سکھاتا ہوں، لیکن اگر آپ نارمل ایجوکیشن کے بھی ٹیچر ہیں، جیسے 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو آپ یوٹیوب سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت کچھ آپ یوٹیوب پہ سکھا کر کے اپنی پرسنالٹی دکھا سکتے ہیں اور بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جیسے کورسز کے ٹیکنیکل اسکلفل ٹیچر ہیں، کوئی آپ کے پاس ہنر ہے، تو آپ وہ سکھا کے بھی آپ یوٹیوب پہ اپنی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں اور کافی پیسے کما سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ بھی آپ کے پاس کسٹمر آنے لگیں گے اگر آپ ہنر مند ہیں. اور اگر اسکل والے ٹیچر ہیں تب بھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آ جائیں گے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. تو یوٹیوب یہ ہے. اور اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اسکل وغیرہ تو نہیں ہے، جیسے ایک بات ہے پروڈکٹ سیلنگ کا کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے تو اسکل ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ آتی، ڈیلنگ آتی ہے، لیکن ویسے تو کوئی کام کرنے والا معاملہ نہیں ہے، ڈیلنگ کا معاملہ ہے، پروڈکٹ سیلنگ ہے. اس کے لیے بھی یوٹیوب بیسٹ ہے. اور باقی تو ہمارے یہاں جو کہ آج کل یوٹیوب کو جو یوز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فنی کانٹینٹ، تفریح والا کانٹینٹ، ڈرامے فلموں والا کانٹینٹ لانے کے لیے لوگ چینل پہ بنا لیتے ہیں، اور بڑی جلدی ایسے چینل وائرل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکل لحاظ سے تو ہم پیچھے ہیں، اسکل اور ایجوکیشن کے لحاظ سے تو ہم یوٹیوب پہ کم ہیں، پیچھے ہیں، اور ہمیں اتنی پذیرائی بھی نہیں ملتی، لیکن دوسرے کام کر کے ہمیں زیادہ مل جاتی ہے. لیکن خیر، کام دوسرے ہوں یا اسکل، ایجوکیشن، ٹیکنیکل ہوں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل سے ریلیٹڈ ہوں، یہ تو خیر آپ کی مرضی ہے. لیکن ٹارگیٹ آپ نے 1 سال میں، 1 سال سے پہلے پورا کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اگر آپ 1 سال بعد ٹارگیٹ پورا کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے 365 دن مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب 366 ڈیز پر آپ آتے ہیں، مطلب 1 سال کے بعد ایک اور دن آپ کو مل جاتا ہے، تو پچھلے سال کا پہلا دن مائنس ہو جاتا ہے. مطلب جیسے ہی 1 سال پورا ہوتا ہے تو جیسے ہی آنے والے دن آتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، تو پچھلے 1، 2، 3 دن مائنس ہوتے ہیں. کیونکہ یوٹیوب کو آپ کا واچ ٹائم 365 دن کا ہی چاہیے. سبسکرائبر بھلے سے آپ نے 1 سال بعد پورے کر لیے، 2 سال میں پورے کر لیے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کو آپ کا واچ ٹائم 365 دن کا کاؤنٹ کرنا ہے. اب اگر کسی نے 2 سال میں واچ ٹائم پورا کیا تو جتنا 1 سال میں بن رہا ہوگا تو یوٹیوب اس کو کنسیڈر کرے گا، پورے 2 سال کو نہیں کرے گا. اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو 2 سال میں 4000 گھنٹے پورے کر لیے، تو وہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کاؤنٹ نہیں کر رہے. وہ تو 1 سال میں کر رہے ہیں کہ 365 دن میں کیا ہے. تو 365 دن میں آپ کے 4000 گھنٹے پورے ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ کے کتنے بھی گھنٹے ہوں، وہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کے چینل 2 سال میں مونیٹائز ہو، 3 سال میں مونیٹائز ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن 365 دن میں 4000 گھنٹے کا فگر ہونا چاہیے. یہ بات سمجھیں.
کیونکہ 365 دن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے، باقی 2 سال 3 سال جو بھی اوپر ہوں گے اس کے دنوں کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. ہاں اس میں جو ویوز ملے، جو سبسکرائبر ملے وہ آپ کے پاس ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو یوٹیوب پہ جو 1 سال کا ٹائم ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے، اور آپ کو روزانہ بھی ویڈیو بنانے کا آپشن ہے، ہفتے میں 1 دفعہ بھی بنانے کا آپشن ہے، اور مہینے میں بھی 3-4 دفعہ بنانے کا آپشن ہے. تو اس لحاظ سے یوٹیوب آسان ہے، اور اس لحاظ سے بھی یوٹیوب آسان ہے کہ آپ نے ویڈیو بنائی، ویڈیو ڈالی اور آپ نے اس کی شیئرنگ کرا دی، اور اب آپ نے 1-2 دن اگر چینل نہیں بھی دیکھا صحیح ہے تو آپ کی ویڈیو پہ یا آپ کے چینل پہ اثر نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے آن لائن رہیں یا کوئی کلائنٹ کا چکر ہے یا کبھی بھی آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو یوٹیوب ہر لحاظ سے اس لیے آسان ہے کہ اس پہ اسکل والے، ایجوکیشن والے، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، کانٹینٹ کریٹر، کسی بھی قسم کے ہنرمند بندے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ٹارگیٹ بھی 1 سال میں پورا کرنا ہے. 1 سال سے پہلے بھی پورا ہو جائے تو اچھی بات ہے، 1 سال بعد بھی پورا ہو جائے تو جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا وہ ہونا چاہیے، نہیں تو 1 سال بہت ہیں. ٹھیک ہے، اور پروموشن بھی ہو جاتی ہے چینل وغیرہ کی، اور آپ کی شیئرنگ کا بھی بھرپور آپشن ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. تو یوٹیوب اس لحاظ سے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، بس کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک نہ ہے، ویریفیکیشن کا مسئلہ نہ ہو، اور جس طرح سے میں نے آپ کو 4000 گھنٹے کا پروسیجر بتایا وہ ہو جائے، اور آپ کے پاس دیٹ سبسکرائبر نہ ہو، آپ کے پاس وہ سبسکرائبر ہوں جو آپ کو دیکھتے ہوں. کیونکہ سبسکرائبر دیکھتے ہیں تو امپریشن بڑھتا ہے، اور اگر نان سبسکرائبر مطلب بغیر سبسکرائبر کے آپ کو ویوز مل رہے ہیں تو وہ پھر اثر پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے چینل سرچ میں آتا ہو، یہ بات ہے. ایسا نام ہو کہ سرچ میں آ رہا ہو اور آپ کی ویڈیو بھی پھر سرچ میں آ جاتی ہیں اور آپ کے کانٹینٹ میں جان ہو. ٹھیک ہے، اب چاہے آپ فنی، تفریح یا ویلاگنگ یا ٹریولنگ کا کوئی سا بھی کانٹینٹ بنائیں، چاہے آپ ٹیکنیکل، اسکل، کمپیوٹر، ایجوکیشن اور اسکل والا ٹاپک بنائیں، یہ آپ کریں. 1 سال کا ٹائم ہے، ٹارگیٹ آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو پہ بھی آپ کو کوئی لمٹ نہیں، جتنی مرضی آپ ڈال لیں، چاہے آپ 1 سال میں 1000 ویڈیو ڈال لیں، چاہے آپ 100 ڈال لیں، یہ آپ پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یوٹیوب ہر لحاظ سے آسان ہے. اور فائور بہت پروفیشنل ہے، اور فائور ٹف ہے. ٹھیک ہے، ٹف ہے. تو فائور میں یہ ہے، لیکن دونوں پلیٹ فارم ایسے ہیں جو گیم چینجنگ ثابت ہوتے ہیں، لائف چینج کر دیتے ہیں. آپ ہزاروں سے کمانا شروع کرتے ہیں، لاکھوں پر آتے ہیں، لاکھوں سے کروڑوں پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بنگلے گھر بنانا، اپنی اور دوسروں کی زندگی بدلنا. یہ بہت آسان ہے، اور دونوں ہی ایک جیسے اس لحاظ سے ہیں کہ ارننگ کے لحاظ سے، لائف چینجنگ کے حساب سے دونوں ایک جیسے ہیں. اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسکل، ہنر ہونا چاہیے. بس سوائے اس کے کہ ایک بات ہے، یوٹیوب پہ جو فنی کانٹینٹ لاتے ہیں، جو تفریح کا کانٹینٹ لاتے ہیں یا ٹریولنگ کا کانٹینٹ لاتے ہیں، تو وہ تو خیر کسی قسم کا اسکل ہنر نہیں ہے، لیکن محنت تو اس میں بھی ہے. ایک بات ہے، محنت اس میں بھی ہے، لیکن وہ کسی اسکل ہنر میں نہیں آتا. جبکہ فائور پہ سارا کام اسکل، ایجوکیشن، ہنر سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی ٹیکنیکل، آپ کی جو قابلیت ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور پروفیشنل ہے، اور آن لائن رہنا. کبھی بھی کلائنٹ آ جائے گا، کلائنٹ کی ڈیمانڈ جتنے ٹائم میں ہوگی اتنی ہی ڈیمانڈ میں دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کام اور سب کچھ کر کے دینا ہے. جبکہ یوٹیوب کے لیے آپ نے ریڈی ہو کے بس اچھے سا کانٹینٹ، اچھی سی ویڈیو بنائی. اب آپ کی مرضی، ہفتے میں 2 بنائیں، 4 بنائیں، 1 بنائیں، 10 بنائیں، یا سال میں آپ 1000 بنا دیں، یا سال میں آپ 100 بنا دیں، یا سال میں آپ 50 بنا لیں. آپ نے ٹارگیٹ سال میں پورا کرنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اوپر پورا کریں گے تو جو پروسیجر میں نے بتا دیا وہ ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ فائور پہ ہوں، پروفیشنل ہے، بزنس پرسن کا ہے، اور لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے، اور ٹیچرس کے لیے بھی بہت ہے، اور اسکلفل لوگوں کے لیے بہترین ہے. اور چاہے آپ یوٹیوب پر ہوں تو یوٹیوب پہ میں اسکل والوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، ٹیچرس کو اور قابل اسٹوڈنٹ کو ترجیح دیتا ہوں کہ اس لحاظ سے یوٹیوب بھی بہت اچھا ہے. اور باقی جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، کیونکہ ارننگ تو ہو رہی ہے. محنت تو ہر کام میں، چاہے آپ دوسرے کام کریں یا آپ کی پڑھائی لکھائی، ہنر، اسکل وغیرہ کے کام کریں. ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے 2 چیزیں. ایک محنت، انتھک محنت. دوسرا آپ کے پاس کسی بھی چیز کی صلاحیت، قابلیت، ہنر، اسکل یا ایجوکیشن. صحیح ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے. تو پھر آپ جا کر کے ان دونوں میں، آپ کے کہیں بھی دونوں میں سے کسی بھی ایک پلیٹ فارم یا دونوں پلیٹ فارم سے آپ اچھا ارننگ کر سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں، اور آپ کی بھی لائف بدلتی ہے، اور آپ کے ماتحت لوگوں کی بھی لائف بدلتی ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کی بھی لائف بدلتی ہے، اور آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ہے فائور، اور یہ ہے یوٹیوب، اور یہ ہے ان کے ڈفرینس، اور یہ ہے ان کے بینیفٹ. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک اور ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ اس حساب سے ہم لیکچر لے کر کے آئیں. تھینک یو سو مچ.